بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آج ہم تاریخ جماعت ہفتم سے باب ششم جدید دنیا پڑھیں گے اور اس کے ساتھ یہ کتاب بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں ہسٹری کلاس 8، ہسٹری کلاس 7 اور ہسٹری کلاس 6 کو بھی کمپلیٹ کر چکا ہوں، اور سوشل اسٹڈی کلاس 4 اور سوشل اسٹڈی کلاس 5 بھی ہو چکا ہے۔ تو وہاں آپ پلے لسٹ میں جا کر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو ہسٹری پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ آخری چیپٹر ہے ہسٹری کا۔ سیاحت اور دریافت کرنے کی مہمات نے پوری یورپی معاشرے کو تبدیل کر دیا اور ان کے لیے نشاط ثانیہ رینیسانس کے لیے رینیسانس کی راہ ہموار کر دی۔ ایج آف ڈسکوریز۔ 1400 کے آغاز میں دنیا کے بارے میں یورپی لوگوں کا علم محدود تھا، اور وہ لوگ صدیوں پرانے یونانی نقشوں کے مرہون منت تھے۔ 1400 کے آغاز میں دنیا کے بارے میں یورپی لوگوں کا علم محدود تھا، اور وہ کن پرانے گریکس میپس کے مرہون منت تھے۔ جب عثمانیوں نے 1453 میں بازنطینی سلطنت کے زوال کے بعد قسطنطنیہ فتح کیا تو ایشیا اور یورپ کے درمیان زمینی تجارتی راستہ بند کر دیا۔ 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا تھا، سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، ایشیا اور یورپ کے درمیان زمینی تجارتی راستہ بند ہو گیا۔ کرسٹوفر کولمبس 1492، کولمبس 1492 to 1504 جنوبی امریکہ چیلی۔ واسکو ڈے گاما 1497 کالیکٹ۔ دریافت کرنے کے ان سفروں کے بانی پرتگالی لوگ ہیں، پرتگالیز۔ دریافت کرنے کے ان سفروں کے بانی کون ہے؟ فاؤنڈر۔ دریافت کرنے کے ان سفروں کے بانی پرتگالی لوگ ہیں۔ اگرچہ امریکہ کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا، لیکن امریکہ کا نام ایک اطالوی تاجر اور سیاح امیرگو کے نام پر رکھا گیا۔ امیرگو، امریکہ کس نے دریافت کیا تھا؟ کرسٹوفر کولمبس نے، لیکن امریکہ کا نام اطالوی تاجر، اٹالین ٹریڈر اور سیاح امیرگو کے نام پر رکھا گیا۔ امیرگو۔ کرسٹوفر کولمبس 1491 عیسوی میں ایک اطالوی نجات کیپٹن کرسٹوفر کولمبس ہسپانیہ کی ملکہ ایزابیلا کے پاس پہنچا اور اس سے استدعا کی کہ وہ بحری اوقیانوس پیسیفک اوشن کے سفر کے لیے اس کی معاونت فرمائے تاکہ وہ ایک بحری راستے کی کھوج لگا سکے۔ 1492 میں کولمبس غرب الہند کے جزائر کیوبا، ہیٹی وغیرہ پہنچا۔ 1492 میں کولمبس کہاں پہنچا؟ غرب الہند، ویسٹ انڈیا، غرب الہند ویسٹ انڈیا کے جزائر کیوبا، ہیٹی وغیرہ پہنچ گیا تھا۔ واسکو ڈے گاما پرتگال کا ایک مہم جو اور ان بحری جہازوں کا سپہ سالار تھا جو سب سے پہلے یورپ سے ہندوستان گئی۔ واسکو ڈے گاما پرتگال کا ایک مہم جو تھا۔ 1497 میں اس نے اپنا پہلا سفر کیا، 1497 میں، جو افریقہ سے ہوتی ہوئی ہندوستان کی طرف تھا۔ اس کے عملے میں 170 افراد شامل تھے، 170 افراد، جن میں صرف 55 ہی پرتگال واپس پہنچ سکی تھی۔ 170 میں سے صرف 55 واپس پرتگال پہنچ سکی تھی۔ وہ مئی 1498 میں کلکتہ پہنچا اور ستمبر 1499 کو پرتگال واپس ہوا۔ مئی 1498 میں کلکتہ پہنچا، ستمبر 1499 کو پرتگال واپس ہوا۔ اسے ہند کے سمندروں کا ایڈمرل کا خطاب دیا گیا۔ ہند کے سمندروں کا ایڈمرل کون تھا؟ واسکو ڈے گاما۔ ہند کے سمندروں کا ایڈمرل واسکو ڈے گاما۔ واسکو ڈے گاما 14ویں صدی کے وسط تک
بحری سفر نسبتاً محفوظ اور آسان ہو گیا تھا 14ویں صدی کے وسط تک، مطلب 1350 تک۔ نشات ثانیہ، رینیسا کا مطلب ہے السرنو احیا، السرنو احیا۔ رینیسا کی ابتدا اٹلی سے ہوئی، رینیسا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اٹلی سے، اور بعد ازاں یہ تحریک سارے مغربی یورپ میں پھیلی۔ جب عیسائی دانشور 1453 میں عثمانیوں کے ہاتھوں قسطنطینیہ کی فتح کے بعد مغربی یورپ کی طرف چلے گئے۔ پرنٹنگ پریس 1450 کی دہائی میں مغربی یورپ میں ایجاد ہوا۔ اس کی ایجاد نے کتابوں کی اشاعت کے عمل کو تیز کر دیا، جس سے ایک علمی انقلاب برپا ہوا۔ پرنٹنگ پریس کب ایجاد ہوا تھا؟ 1450 کی دہائی میں، 1450 کی دہائی میں مغربی یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا۔ نشات ثانیہ، رینیسا کی اہم شخصیات میں لیونارڈو ڈی وینسی، ولیم شیکسپیئر، مائیکل اینجلو، گلیلیو، کرسٹوفر کولمبس، کوپرنیکس اور فرانسس بیکن شامل ہیں۔ تحریک اصلاحی مذہب ریفارمیشن، تحریک اصلاحی مذہب ریفارمیشن، یہ ایک مذہبی تحریک تھی جس نے 16ویں صدی کی یورپ میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ مذہبی تحریک 16ویں صدی کی یورپ میں انقلاب برپا کر دیا تھا، مطلب 1500 سے لے کر 1600 تک۔ ریفارمیشن، جرمنی کے ایک پادری مارٹن لوتھر کے نظریات تحریک اصلاحی مذہب کی نمائندگی کرتے رہے۔ جرمنی کے ایک پادری مارٹن لوتھر، مارٹن لوتھر کون تھا؟ جرمنی کا ایک پادری تھا، تحریک اصلاحی مذہب ریفارمیشن کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان کے تھیریز جو تھے وہ ریفارمیشن۔ اس سے پہلے مغربی یورپ کے تمام تر عیسائی کیتھولک کلیسا سے تعلق رکھتے تھے۔ مارٹن لوتھر نے اپنا تعلق کیتھولک کلیسا سے توڑ لیا اور پروٹسٹنٹ تحریک کا آغاز کر دیا۔ یوں عیسائیت کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیت میں تقسیم ہو گئی۔ تحریک اصلاحی مذہب کی تحریک سے وابستہ مصلحین نے انجیل مقدس کا ترجمہ کر دیا تاکہ لوگ اسے خود سمجھ سکیں۔ 30 سالہ جنگ 30 ایئرز وار، 30 سالہ جنگ 1618 سے 1648 تک یورپ کے کئی ممالک اور ریاستوں میں جاری رہی۔ 1618 تا 1648 30 سالہ جنگ 1618 سے لے کر 1648 تک تھا، 1618 سے لے کر 1648 تک۔ اگرچہ جنگ کی اصل وجہ مذہبی تھی جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں شروع ہوئی۔ 1618 تا 1648 اصل وجہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں شروع ہوئی۔ وجہ ریلیجن تھا، مذہب۔ پروٹسٹنٹ لیگ اور کیتھولک لیگ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فرانس، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، ہالینڈ، بوہیما، چیک ریپبلک اور مقدس رومی سلطنت، وسطی یورپ میں شہروں اور علاقوں کا گروپ، آسٹریا، ہسپانیہ، بیواریا، یہ کیتھولک لیگ تھے۔ مقدس رومی ریاست اس میں شامل تھی کیتھولک میں۔ 30 سالہ جنگ کا خاتمہ 1648 میں طے پانے والے ویسٹفیلیا کے معاہدے پر ہوا۔ 30 سالہ جنگ 1618 سے لے کر 1648 تک جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ویسٹفیلیا کے معاہدے پر، ویسٹفیلیا کے معاہدے پر۔ سائنٹیفک ریولوشن، رینیسا اور تحریک اصلاحی مذہب مطلب ریفارمیشن کے بعد سائنٹیفک ریولوشن شروع ہو گیا۔ سائنٹیفک ریولوشن کب شروع ہو گیا تھا؟ رینیسا اور ریفارمیشن کے بعد، اور 17ویں صدی عیسوی میں دیکھنے میں آیا۔ سائنٹیفک ریولوشن یہ 17ویں صدی عیسوی میں دیکھنے میں آیا، مطلب 1600 سے لے کر 1700 تک۔ جو یورپ میں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں دیکھنے میں آیا۔ سائنٹیفک ریولوشن یہ 16ویں اور 17ویں مطلب 1500 اور 1600 کے درمیان۔ اس بات سے سائنسی تحقیق میں ایک بونچال آ گیا جس کا آغاز نیکولس کوپرنیکس سے ہوا اور اس کا عروج سر نیوٹن کا دور تھا۔ قدیم یونان سے جو سوالات، جو خیالات تھے ان کو ختم کر دیا۔ اس کا آغاز، سائنٹیفک ریولوشن کا آغاز کس نے کیا تھا؟ نیکولس کوپرنیکس۔
نیکولس کوپرنیکس سے، اور اس کا عروج سر نیوٹن کا دور تھا، عروج۔ مائکروسکوپ 1670 میں، مائکروسکوپ 1670 عیسوی میں، ترمامیٹر 1714، دوربین 1600 اور بیرومیٹر 1663 میں ایجاد ہوا تھا۔ مائکروسکوپ 1670، مائکروسکوپ 1670، ترمامیٹر 1714، ترمامیٹر 1714، دوربین 1600، دوربین 1600، بیرومیٹر 1643، بیرومیٹر 1643۔ کوپرنیکوس اور نیوٹن کے علاوہ اس دور کے مشہور سائنسدانوں اور فلسفیوں میں جوہانس کیپلر، گلیلیو گلیلی، رینے ڈیکارٹ، جان لاک اور ولیم ہاروے شامل ہیں۔ انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب، 18ویں اور 19ویں صدی کا دور صنعتی انقلاب کا دور ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی یہ سائنٹیفک ریولوشن کا دور ہے اور انڈسٹریل ریولوشن کا دور ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی مطلب 1700 اور 1800 جو دور ہے، یہ اس کو انڈسٹریل ریولوشن دور کہا جاتا ہے، جس کے دوران ٹیکنالوجی، صنعتی پیداوار، زراعت، ذرائع آمد و رفت اور کانکنی کے شعبوں میں واضح تبدیلی آئی۔ صنعتی انقلاب برطانیہ میں شروع ہوا۔ انڈسٹریل ریولوشن کہاں پر شروع ہوا؟ برطانیہ میں، انگلینڈ میں، اور یہاں سے پوری برٹن اور یہاں سے پوری یورپ اور شمالی امریکہ تک پھیل گیا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں شہری آبادی میں اضافے کی ایک مثال یہ ہے کہ 1801 سے 1851 کے 50 سالہ دور میں لندن کی آبادی دگنی ہو گئی۔ 1801 سے 1851 کے 50 سالہ دور میں لندن کی آبادی کتنی ہو گئی؟ دگنی۔ معاشرے میں ایک نئے طبقے، متوسط طبقے نے جنم لیا جو زیادہ تر تاجروں اور دیگر پیشہ ور افراد پر مشتمل تھا، مڈل کلاس۔ انلائٹمنٹ، عہد روشن خیالی، 17ویں اور 18ویں صدی کا وہ دور ہے جو مغربی یورپ میں رینیسا کے بعد شروع ہو۔ اسے منطق کا زمانہ بھی کہتے ہیں۔ انلائٹمنٹ کو ایج آف ریزن بھی کہتے ہیں، لاجک، ایج آف ریزن، ایج آف لاجک، منطق کا زمانہ، انلائٹمنٹ۔ انلائٹمنٹ کا دور 17ویں اور 18ویں صدی کا دور ہے۔ 17ویں اور 18ویں مطلب 1600 اور 1700۔ روشن خیالی کی تحریک نے بلا شبہ رینیسا اور سائنسی انقلاب سے جنم لیا۔ انلائٹمنٹ تحریک نے کس چیز سے جنم لیا؟ رینیسا اور سائنٹیفک ریولوشن سے۔ بالخصوص 18ویں صدی کے اواخر میں ہونے والی انقلابات، انقلاب فرانس، صنعتی انقلاب، امریکہ کی آزادی وغیرہ روشن خیالی کی تحریک کی مرہون منت ہے۔ فرینچ ریولوشن، فرینچ ریولوشن دراصل فرانس میں ابھرنے والی ایک سماجی، سوشل، سیاسی، پولیٹیکل تحریک تھی جو 1789 میں شروع ہوئی اور 1799 تک جاری رہی۔ فرینچ ریولوشن 1789 سے لے کر 1799 تک تھا۔ فرینچ ریولوشن 1789 تا 1799۔ یہ تحریک دراصل بادشاہت کے خلاف بغاوت کا نام تھا۔ فرانسیسی لوگ بادشاہ لوئس XVII، لوئس 16 کی جابرانہ حکومت سے تنگ تھے۔ لوئس 16، فرانسیسی لوگ بادشاہ لوئس 16 کی جابرانہ حکومت سے تنگ تھے۔ انہوں نے ایک انقلابی حکومت بنا لی اور ایک آئین بھی تشکیل دے دیا جس کا نام آدمی اور شہری کے حقوق رکھا گیا۔ آدمی اور شہری کے حقوق۔ انقلاب فرانس، فرینچ ریولوشن کے بعد فرانسیسیوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کیا، بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری انٹوانٹ کو قتل کر دیا، ملکہ میری انٹوانٹ، اور اپنے ملک میں بادشاہت کا خاتمہ کر کے ریپبلک کا درجہ دے دیا۔ 18ویں صدی کے دوران فرانس میں معاشرتی طبقاتی نظام تین حصوں پر مشتمل تھا، اشرافیہ، کلیسا اور کسان۔ فرانس میں معاشرتی طبقہ تین حصوں پر مشتمل تھا، اشرافیہ، کلیسا اور کسان۔ 1788 میں فصل خراب ہونے کی وجہ سے غذائی قلت ہو گئی۔ لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے بادشاہ لوئس 16 نے کسانوں پر مزید ٹیکس عائد کر دی۔
پیرس کے عوام نے 14 جولائی 1779 کو شاہی قید خانے بیسٹل پر حملہ کر دیا۔ پیرس کے عوام نے 14 جولائی 1779 کو شاہی قید خانے بیسٹل پر حملہ کر دیا، اور اس طرح فرینچ ریولوشن کا آغاز ہوا 14 جولائی 1779 سے۔ شاہی قید خانے بیسٹل پر حملہ کیا، بیسٹل۔ فرانس اور اس کی نو آبادیوں میں غلامی پر پابندی لگا دی گئی، اور یہی بات ہیٹی انقلاب 1791 تا 1804 کی بنیاد بن۔ ہیٹی انقلاب، ہیٹی ریولوشن، یہ 1791 سے 1804 تک تھا، 1791 تا 1804، 1791 تا 1804، اور فرینچ ریولوشن 14 جولائی 1789 سے لے کر 1799 تک تھا۔ نیپولین کی جنگیں دراصل جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جو نیپولین بوناپارٹ کے دور حکمرانی 1799 تا 1815 میں فرانس اور کئی یورپی ممالک کے درمیان لڑی گئی۔ نیپولین بوناپارٹ نے لڑی تھی 1799 تا 1815، 1799 تا 1815۔ فرینچ ریولوشن کی تقریباً 10 سال بعد نیپولین فرانس کی انقلابی فوجوں کی مدد سے یورپ کو سرنگوں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انقلاب فرانس کی تقریباً 10 سال بعد نیپولین فرانس کی انقلابی فوجوں کی مدد سے یورپ کو سرنگوں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عظیم فتوحات کے بعد بالآخر نیپولین کو واٹرلو کے مقام پر شکست ہوئی۔ نیپولین کو کہاں پر شکست ہوئی تھی؟ واٹرلو۔ اور یوں نیپولین کی جنگوں کا اختتام ہو گیا، اور نومبر 1815 میں دوسرا معاہدہ پیرس ہوا۔ دوسرا معاہدہ پیرس کب ہوا تھا؟ نومبر 1815 میں۔ نومبر 1815 میں نیپولین کی جنگوں کا خاتمہ بھی ہوا تھا۔ نیپولین کی شکست سے 30 سالہ جنگ کا اختتام ہوا۔ 30 سالہ جنگ کا اختتام نیپولین کی شکست سے۔ اور بادشاہ لوئس 18 دوبارہ فرانس میں تخت نشین ہوا۔ بادشاہ لوئس 18 نومبر 1815 میں۔ فرانس کی شکست کے بعد برطانیہ دنیا کی مضبوط ترین قوت بن گئی، اور اس کی یہ حیثیت اگلے 100 سال تک برقرار رہی۔ 100 سال تک۔ ضابطہ نیپولین، یہ ایک فرانسیسی سول ضابطہ تھا جسے 1804 میں نیپولین نے نافذ کیا تھا۔ ضابطہ نیپولین کنٹریکٹ فرانسیسی سول ضابطہ تھا جسے 1804 میں ضابطہ نیپولین کب نافذ کیا گیا تھا؟ 1804 عیسوی میں۔ 1804 عیسوی میں۔ میری اصل عظمت وہ 40 جنگیں نہیں جو میں نے جیتی، کیونکہ واٹرلو کی شکست تمام تر جیتی ہوئی جنگوں کی یاد بلا دے گی۔ جو چیز کبھی خراب نہیں ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہے گی وہ میرا دیا ہوا سول ضابطہ ہے۔ نیپولین، ضابطہ نیپولین۔ ضابطہ نیپولین۔ میں نے کیا سیکھا؟ یورپی لوگ دریافت کے سفروں پر نکلے تاکہ وہ ایشیا سے تجارت کے لیے متبادل بحری راستے تلاش کر سکیں۔ کرسٹوفر کولمبس اور واسکو ڈے گاما دو یورپی مہم جو تھے جنہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کی تاکہ وہاں سے مسالہ جات اور دیگر سامان لایا جائے جس کی یورپ میں طلب تھی۔ 14ویں تا 17ویں صدی میں نشاط ثانیہ رینیسانس روایتی علوم کی نمود نو وہ دور تھا جب دانشورانہ اور ثقافتی طور پر یورپ میں ترقی ہوئی۔ تحریک اصلاحی مذہب ریفارمیشن کا عہد ایک مذہبی اور نظریاتی تبدیلی کا دور تھا جس کا آغاز یورپ میں 1517 میں ہوا جب پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کلیسا سے علیحدہ ہو گئی۔ 1517 میں ریفارمیشن کا آغاز کب ہوا تھا؟ یورپ میں 1517 میں۔ ریفارمیشن 1517 میں۔ 30 سالہ جنگ یورپ میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ریاستوں کے درمیان لڑی گئی جو 1618 سے 1648 تک جاری رہی۔
سائنٹیفک ریولوشن سائنسی سوچ میں تبدیلی کا دور ہے، یورپ میں 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران تھا سائنٹیفک ریولوشن، کب تھا؟ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران۔ رنیسا اور تحریک اصلاح مذہب کا جذبہ ہی سائنسی انقلاب لے کر آیا، جس نے لوگوں کو اس کائنات کے بارے میں ایک مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کیا۔ انڈسٹریل ریولوشن 18ویں اور 19ویں صدی کے دور میں آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن کب آیا تھا؟ 18ویں اور 19ویں، جب ٹیکنالوجی، صنعت کاری اور زراعت کے شعبوں میں بڑی تبدیلیاں آ گئی۔ انقلاب فرانسیسی روح کی ایک سیاسی اور سماجی تحریک تھی، اور اس کا مقصد بادشاہت کے خلاف آواز اٹھانا تھا، اور وہ 1789 میں شروع ہوا۔ 14 جولائی 1789 میں بیسٹل پر حملہ کرنے سے 1799 تک جاری رہی۔ روشن خیالی کا عہد، انلائٹنمنٹ یا منطق کا عہد، دراصل ایک دانشورانہ اور فلسفیانہ تحریک کا نام ہے جو 17ویں اور 18ویں صدی میں جاری رہا۔ نیپولین کی جنگوں کا ایک سلسلہ تھا جو فرانس اور کئی یورپی قوموں کے درمیان نیپولین بوناپارٹ کے عہد 1799 تا 1815 میں لڑی گئی۔ ضابطہ نیپولین ایک فرانسیسی سول کوڈ تھا جسے نیپولین نے 1804 میں لاگو کیا تھا۔ 1804 ضابطہ نیپولین 1804۔ اس ضابطے کی روح سے تمام شہری قانون، حقوق، ملکیت اور مذہبی آزادی کے اصول کے لیے ایک سا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ ضابطہ ان کے حقوق کی یقینی دہانی کراتا ہے۔ روشن خیالی کے دور میں دریافت کے لیے کی گئی مہمات سامانی تجارت لانے کے لیے تھے ہندوستان سے۔ 1453 کے بعد ایشیا اور یورپ کے زمینی تجارتی راستے بند کر دیے گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے اور قسطنطینیہ کو بھی 1453 میں فتح کیا تھا۔ 15ویں صدی کے مہم جو سفر کے لیے ترجیح دیتے تھے سمندری راستوں کو۔ یورپی تاریخ میں رنیسانس نے قرون وسطی میڈیول ایجز کے عہد کو جدیدیت میں تبدیل کیا۔ کس کے نظریات نے تحریک اصلاح مذہب کی ترجمانی کی؟ مارٹن لوتھر نے۔ یورپ میں 30 سالہ جنگ کا اختتام ہوا معاہدہ ویسٹفیلیا سے، جو 1618 سے شروع ہوا تھا 1648 تک۔ سائنسی انقلاب کے دوران یورپی دانشوروں نے کس کے نظریات پر سوالات اٹھائے؟ قدیم یونانی کے اولڈ گریکس۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں تعلیم اور خواندگی میں اضافہ ہوا تاکہ محنت کشوں کو تربیت دی جائے۔ روشن خیالی کے دور میں دانشور متاثر ہوئی نشاط ثانیہ سے اور سائنسی انقلاب سے، رینیسانس سے اور سائنٹیفک ریولوشن سے۔ انقلاب فرانس کی اصل وجہ تھی کسانوں پر بھاری ٹیکس عائد کرنا۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر اور ہسٹری، تمام ہسٹری کو میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔